السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علیم عباس۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا علامہ اقبال کی زندگی کا کچھ حصہ، جو شاعر اور مفکر تھے۔ ان کا خواب مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کیسے ان کے خیالات نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد ایک مخلص اور مذہبی شخصیت تھے، جبکہ والدہ اماں بی بی نے انہیں ابتدائی مذہبی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی اقبال کے والدین نے ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کی، جس کی وجہ سے ان کے اندر روحانیت اور اخلاقی قدریں پروان چڑھیں۔ اقبال نے سیالکوٹ میں اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہیں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، جہاں ان کے استاد پروفیسر آرنلڈ نے ان کے اندر فلسفہ اور ادب کا شوق بیدار کیا۔ 1899 میں انہوں نے فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور جلد ہی انہیں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اقبال کی شاعری کا آغاز فارسی زبان سے ہوا، جسے وہ اپنی شاعرانہ اظہار کے لیے زیادہ موزوں سمجھتے تھے۔ ان کی ابتدائی شاعری کا موضوع عشق، خدا کی محبت اور خودی کا شعور تھا۔ اقبال کی شاعری نے نوجوانوں کو اپنی ثقافتی اور مذہبی شناخت پر فخر کرنے کی ترغیب دی۔ ان کی ابتدائی شاعری کا مجموعہ اسرار خودی 1915 میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے فرد کی شناخت اور خودی کے فلسفے کو پیش کیا۔ 1905 میں علامہ اقبال نے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ کا رخ کیا۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم بی اے کیا، پھر لنگزان میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ 1907 میں انہوں نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، جہاں ان کا تحقیقی مقالہ فلسفہ ایران میں مبادل طبیعیات پر تھا۔ ان کی یورپ کی تعلیم نے انہیں مغربی فلسفہ، سیاست اور تہذیب کا گہرا شعور فراہم کیا، لیکن وہ ہمیشہ اسلامی اصولوں کے ساتھ جڑے رہے۔ وطن واپسی کے بعد علامہ اقبال نے وکالت کے پیشے کا آغاز کیا اور ساتھ ہی تعلیمی اور ادبی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔ اس دوران وہ مسلم معاشرتی اور سیاسی مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت کی یاد دلائی اور انہیں خودی کے فلسفے کی جانب راغب کیا۔ ان کا مجموعہ کلام بانگ درا 1924 میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے امت مسلمہ کی ذب و حالی اور اس کے احیاء کی ضرورت پر زور دیا۔ اقبال کا سیاسی سفر 1926 میں شروع ہوا، جب وہ پنجاب کے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اقبال کی سب سے بڑی سیاسی خدمات میں سے ایک 1930 کا خطبہ اعلی آباد تھا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ اس خطے نے پاکستان کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو ایک نیا نصب العین دیا۔ اقبال نے کہا، مسلم اکثریتی علاقوں میں مشتمل ایک الگ ریاست ہی مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے۔ اقبال کی شاعری فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں ہے اور ان کی اہم مجموعوں میں بانگ درا، بال جبری، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق، حقیقی خودی، ملت اسلامیہ کی بیداری
اور مغربی تہذیب کی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اقبال کی شاعری نہ صرف فکری تحریک بلکہ ایک عملی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ بانگ درا یہ ان کا پہلا اردو مجموعہ ہے جس میں وطن سے محبت، قوم کی حالت زار اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ بال جبریل یہ مجموعہ فلسفیانہ اور فکری موضوعات پر مشتمل ہے جس میں خودی عشق اور عمل کا پیغام غالب ہے۔ ضرب کلیم اس مجموعے میں اقبال نے مغربی تہذیب کی خرابیوں اور مسلمانوں کی اصلاح پر زور دیا ہے۔ یہ ایک طرح کا منشور ہے جو مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی شناخت دوبارہ حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ارمغان حجاز یہ اقبال کا آخری مجموعہ ہے جس میں ان کی زندگی کے آخری سالوں کا خیالات اور ان کی روحانی کیفیت کا عکس ملتا ہے۔ اقبال کا سب سے نمایاں فلسفہ خودی کا تصور ہے جو فرد کی شناخت، خود اعتمادی اور خدا کے قریب ہونے کا درس دیتا ہے۔ اقبال کا خیال تھا کہ خودی کی پہچان انسان کو اپنے آپ کو جاننے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور اپنی تقدیر خود بنانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ خودی کا تصور اقبال کی شاعری کا بنیادی عنصر ہے اور یہ مسلمانوں کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اقبال نے مغربی تہذیب کی خامیوں اور اس کے مادہ پرستانہ رویوں پر سخت تنقید کی۔ ان کا خیال تھا کہ مغرب نے سیاسی ترقی تو کی لیکن روحانی اور اخلاقی اقدار کو نظر انداز کر دیا۔ اقبال نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کرنے کی بجائے اپنی روایات اور اقدار کی طرف لوٹنے کی دعوت دی۔ تحریک خلافت کے دوران علامہ اقبال نے مسلمانوں کی حمایت کی اور ان کے حق میں آواز بلند کی۔ ان کی شاعری نے تحریک خلافت میں شامل لوگوں کو حوصلہ اور حوصلہ افزائی فراہم کی۔ وہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے سیاسی ویژن کی بھرپور حمایت کی اور انہیں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے جناح کو خط لکھ کر مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک مضبوط قیادت کی ضرورت پر زور دیا۔ اقبال نے جناح کو مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں۔ اقبال نے جناح کو مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے اور ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی جدوجہد کریں۔ 1934 کے بعد علامہ اقبال کی صحت بگڑنے لگی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی فکری اور عملی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ انہیں گردوں کی بیماری کے ساتھ ساتھ گلے کی تکلیف بھی لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ آخری دنوں میں تقریر کرنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات نے برصغیر کے مسلمانوں کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا۔ اقبال کی وراثت ان کے خیالات، شاعری اور فلسفے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان کی تعلیمات نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی اصل کی طرف لوٹنے اور ایک عظیم قوم بننے کی ترغیب دی۔ اقبال کی شاعری آج بھی نوجوانوں کو تحریک دیتی ہے اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی راہ دکھاتی ہے۔ اقبال کا پیغام انسانیت، انصاف، خودی اور ایمان کی قوت پر مبنی ہے۔ ان کی شاعری کا ہر لفظ مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مقصد، سچائی اور عمل کی روشنی پیدا کریں۔ علامہ اقبال کا نام ہمیشہ اسلامی دنیا کے عظیم مفکرین میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا اور ان کا خواب ایک مضبوط اور خود مختار اسلامی معاشرے کا تھا جو آج بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔
تھینک یو.